منصوبہ ہے جس سے یہاں پر انقلاب آئے گا اور یہ سی پیک کا آلٹرنیٹیو روٹ ہے. تو آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے گلگت بلتستان کو سی پیک میں ایک اور اہم تحفہ دیا تھا جو نوجوانوں کے لیے تحفہ تھا، اور وہ فائبر آپٹک کیبل ہے جو ہم نے خاص طور پہ چائنا سے جی بی کے ذریعے گزاری تھی. ہم اس کو سمندر سے بھی لا سکتے تھے، لیکن ہم نے چائنا سے اس کو اس لیے لیا کہ وہ گلگت بلتستان کے شمالی علاقوں سے زمینی راستے سے گزرے گی اور ان پہاڑی راستوں سے گزرے گی جہاں پر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ لے جانا بہت دشوار ہوگا عام منصوبوں کے ذریعے. تو آج ڈیجیٹل فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے گلگت بلتستان کو ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی فراہم کی گئی ہے، جس سے انشاءاللہ تعالی یہاں پر مستقبل میں نوجوان آئی ٹی پارکس بنا سکیں گے اور مستقبل کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کا دار و مدار سارا کنیکٹیوٹی کے اوپر ہے، ڈیٹا کنیکٹیوٹی کے اوپر. تو یہ منصوبہ اس علاقے میں جہاں ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، ہم نے روڈز بنائی ہیں، ہائی ویز بنائی ہیں، ہم نے انفارمیشن ہائی وے بھی گلگت بلتستان سے گزاری ہے، جس سے بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں فائدہ ہوگا. اور اسی طرح یہاں پہ اب جو وومن یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے اسے بھی پی ایس ڈی پی سے ڈراپ کر دیا ہے. خواتین کی تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں اسے بھی بحال ہونا چاہیے. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنی. گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے انتخابات میں مداخلت نہیں کرے گی اور اپنی مداخلت بند کرے گی. میں عمران احمد نیازی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان مقبوضہ جموں کشمیر نہیں ہے جہاں پہ آپ مودی کی طرح عوام کے ووٹ کو چرا سکو گے. یہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے، یہ آزاد مملکت کا حصہ ہے. اس کے ہر ووٹ کے اوپر یہاں کا ہر شہری پیرا بھی دے گا. اور اگر وفاقی حکومت کی ایجنسیوں نے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو بہت سرگرم ہے، میں انٹیلیجنس بیورو کو اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان کا ریاستی ادارہ ہیں، آپ پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیم نہیں ہیں. آپ کے ادارے نے دہشت گردی کے خلاف بہت نمایاں کنٹریبیوشن کی ہے. آئی بی کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں چونکہ ہماری جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، کراچی کے اندر امن کی جنگ تھی، اس میں آئی بی نے بہت گراں قدر کام کیا ہے. یہی کام ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کام کریں، وہ دشمن کے غداروں، جو غدار یہاں پر ہیں، ان کو نشاندہی کریں، وہ بھارت کے منصوبوں کو ناکام بنائیں. انٹیلیجنس ایجنسیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ انتخابات کے اندر لوگوں کے ووٹوں کو چرانے کی اسکیم کا حصہ بنیں. اگر وہ ایسا کریں تو وہ پھر قومی ایجنڈا پورا نہیں کرتی، وہ دشمن کا ایجنڈا پورا کرتی. لہٰذا میں آج اس لیے یہاں پر آیا ہوں گلگت بلتستان کی اپنی قیادت کو بتانے اور یہاں کے عوام کو بتانے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر اور ہر کارکن کراچی سے لے کر پشاور تک آپ کی پشت کے اوپر ہے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر انتخابات میں دھاندلی کا ڈرامہ کر سکے. یہاں کے عوام کی ہم نے خدمت کی ہے، بے مثال خدمت کی ہے، ترقی دی ہے، ایک صاف حکومت دی ہے اور امن دیا ہے. اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام پہلے سے زیادہ ووٹوں سے
مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے، چونکہ وہ ترقی کا تسلسل چاہتے ہیں۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے پاکستان میں انجام دیکھ لیا ہے، تبدیلی کا انجام دیکھ لیا ہے کہ جہاں ترقی کے روشنیاں تھیں، آج وہاں پر بدحالی کے الو بول رہے ہیں۔ ایک ہنستے بستے ملک کو اجاڑ دیا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے عوام یہاں کی 5 سال ترقی کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ریورس گیئر لگائے، یا پھر یہاں پر فرقہ واریت ہو، یہاں پر پھر کرپشن کے سکینڈل آئیں، یہاں پر پھر ترقی کے منصوبے ختم ہوں۔ جس ترقی کا آغاز ہم نے کیا ہے، جس امن کا آغاز کیا ہے، اور جس صاف حکومت اور شفاف حکمرانی کا ہم نے آغاز کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو یہاں کے عوام پہلے سے زیادہ اکثریت سے کامیاب کریں گے۔ اور اگر کسی نے پری پول ریگنگ کرنے کی کوشش کی، کسی نے ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی، اور وفاقی حکومت نے اگر وفاقی وسائل یہاں پر جھونکنے کی کوشش کی تاکہ وہ انتخابات پہ اثر انداز ہوں، مجھے پتہ ہے پی ایم آفس کے اندر کون سا سیل ہے، کون لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں سب کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ اگر آپ یہاں پہ دھاندلی کریں گے تو ہندوستان کو موقع دیں گے کہ وہ جموں کشمیر کے مقابلے میں یہاں کے انتخابات کی دھاندلی کے کہانیوں کو دنیا میں پیش کر سکے۔ ہم نے ہندوستان کے کشمیر کے عوام کو اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ شفاف، آزاد، منصفانہ انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو عدلیہ ہے، جو الیکشن کمیشن ہے، اور جو ریاستی ادارے ہیں، وہ قومی ادارے ہیں، میں پوری امید رکھتا ہوں کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے اور کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا جس سے گلگت بلتستان سے دھاندلی کے نعرے گونجیں، یا گلگت بلتستان کا جو سیاسی امن تھا، جو سیاسی استحکام تھا، وہ کسی کو خراب کرنے کا موقع مل سکے۔ بہت شکریہ۔ حکومت کا ہوم ورک پورا نہیں ہوا تھا، ان کی پری پول ریگنگ کا منصوبہ پورا نہیں ہو سکا تھا، اور وہ اپنی دھاندلی کے لیے مزید وقت چاہتے ہیں۔ لہذا الیکشن کے التوا کرنے سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، تنازعات جنم لیں گے، اس لیے الیکشن کو بر وقت ہونا چاہیے۔ جو انہوں نے اکتوبر کے اندر تاریخ دی ہے، اس کے مطابق فوراً شیڈیول جاری ہونا چاہیے۔ جہاں تک جو لوگ چند وفاداریاں تبدیل کی ہیں، اور 2 لوگ ہیں صرف، اور یہ لوگ لالچ میں آئے یا فلور ہارس ٹریڈنگ کا نشانہ بنے، یہ ان کے ضمیر کی بات ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جنہوں نے آخری وقت وفاداری تبدیل کی، تو لوگوں نے ان کو دوسرے نمبر پہ نہیں، چوتھے نمبر پہ رکھ کے شکست دی، لوٹوں کو شکست دی ہے۔ اور مجھے انشاءاللہ امید ہے جو بھی وفاداری تبدیل کرے گا، گلگت بلتستان کے باضمیر، باشعور، غیرت مند ووٹر جو ہیں، ان لوٹوں کی انشاءاللہ تعالی ضمانت ضبط کرائیں گے، چاہے کوئی کتنا بڑا الیکٹڈ ہو۔